آج کل لوگوں میں کیلشیم سپلیمنٹس لینے کا رجحان کافی بڑھ چکا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اب اپنی صحت کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں تو کیلشیم سپلیمنٹس کا استعمال ممکن ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ غذا کے ذریعے یعنی سپلیمنٹس یا دودھ کے ذریعے جب آپ کیلشیم کا استعمال کرتے ہیں تو کیلشیم آپ کی آنتوں کے ذریعے آپ کے خون میں ایبزارب ہوتا ہے، وہاں سے آپ کی ہڈیوں تک پہنچتا ہے، یعنی 90% سے زیادہ کیلشیم کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ہڈیوں میں جا کے انہیں مضبوط بنائے۔ لیکن یہ سب تبھی ممکن ہوتا ہے جب وائٹامن ڈی موجود ہو، اس کے بغیر کیلشیم خون میں ایبزارب نہیں ہو سکتا، اور اگر وائٹامن ڈی موجود نہیں ہوگا، آپ اس کی کمی کا شکار ہوں گے تو کیلشیم ایز اٹ از آپ کی باڈی سے خارج ہو جائے گا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گا۔ لیکن اگر آپ ایسے سپلیمنٹس کا استعمال کر رہے ہوں جن میں کیلشیم کے ساتھ وائٹامن ڈی موجود ہو تو پھر ممکن ہے کہ وہ آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سمٹمز کی جانب، یعنی کہ وائٹامن ڈی اگر آپ کے اندر کم ہے تو اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ وہ علامات ہیں جو عام طور پر لوگ بہت آسانی سے فراموش کر دیتے ہیں اور ان پہ توجہ نہیں دیتے، جن میں ہڈیوں اور مسلز کے یعنی گوشت کے اندر درد ہونا، تھکن کا احساس رہنا، بالوں کا جھڑنا۔ ویسے تو وائٹامن ڈی کی کمی کی بہت ساری علامات ہیں، لیکن ان میں سے میں نے یہ 3 اس وقت یہاں پہ آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ لوگ آگے جا کے جب ان کی عمر زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ آسٹیوپوروسس کا شکار ہو جاتے ہیں، جن میں ہڈیوں میں سے کیلشیم کم ہو جاتا ہے، اور یہ ایک سائلنٹ بیماری ہے، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب آپ خون کا ٹیسٹ کروائیں اپنا کہ اس کے اندر کیلشیم کتنا ہے تو وہ کیلشیم بالکل نارمل آتا ہے، اور یہ ایک حیران کن بات ہے، لیکن اس کی ایک بہت امپورٹنٹ سائنٹیفک وجہ ہے کہ جب خون کے اندر کیلشیم کم ہوتا ہے تو ہڈیاں اپنے اندر سے کیلشیم نکال کے خون کو سپلائی کر دیتی ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے خون کا کیلشیم کا لیول تو بالکل ٹھیک رہتا ہے، لیکن آپ کی ہڈیاں کمزور ہوتی رہتی ہیں، اسی لیے اسے سائلنٹ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نارمل بون کے مقابلے جو آسٹیوپوروسس والی بون ہے اس میں سوراخ ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس سے آپ کے فریکچر کے چانسز بہت بڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر وائٹامن ڈی کی بہت شدید کمی ہو جائے تو اس کے نتیجے میں آسٹیوملیشیا جیسی بیماری ہو سکتی ہے، جسے بچوں کے اندر رکٹس کہتے ہیں، اور اس میں نہ صرف آپ کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں بلکہ وہ نرم پڑ جاتی ہیں اور اپنی ساخت کو مکمل طور پر کھو بیٹھتی ہیں۔ تو اگر آپ کو اس قسم کی بیماریوں سے بچنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ وائٹامن ڈی کا استعمال کریں۔ قدرت نے بہت نیچرل طریقے دیے ہیں وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے، جس میں سن لائٹ، دھوپ شامل ہے۔ اگر آپ روز دن میں 10 سے 15 منٹ کی دھوپ لیں تو آپ کو وائٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوگی، اور لیکن بس اس میں ایک چیز کی احتیاط ہے کہ بہت زیادہ دھوپ لینے سے اسکن کینسر کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، تو اس میں یہ احتیاط ضروری ہے۔ باقی انڈے کی زردی کے اندر، مچھلی کے اندر، اور گائے کی کلیجی کے اندر، اور مچھلی کے تیل میں، ان سب میں بھی وائٹامن ڈی بہت وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو چیزیں قدرت نے ہم پہ حلال کی ہیں ہم ان سے اجتناب نہ کریں، اور ایک نارمل معیارنہ مقدار میں ان کو ضرور کنزیوم کریں تاکہ ایک ہیپی لائف اور ہیلدی لائف گزار سکیں۔ سو سی یو نیکسٹ ٹائم، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل۔ تھینک یو فار واچنگ۔